اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے۔ آج جس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ نمازی کا لباس ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ جی بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس پروگرام میں حاضر ہو گئے۔ جی تو خواہر، آج میرا آپ سے سب سے پہلا سوال نمازی کے لباس کے متعلق یہ ہے کہ نمازی خاتون کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نمازی خاتون کا لباس کتنا ہونا چاہیے۔ خاتون کے لیے ہے کہ اس کے چہرے کی وہ مقدار جو وضو میں دھونا واجب ہے، اور ہاتھوں کو کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اور پاؤں کو ٹخنوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک نہ چھپائے۔ باقی تمام بدن کو چھپانا واجب ہے، یعنی چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو چھپانا واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی چھپا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مومنین کرام، خاتون کے لیے واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائیں سوائے چہرے کی اس مقدار کے جو وضو میں دھونا واجب ہے، اور ہاتھوں کو کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک اور پاؤں کو ٹخنوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھپاتی ہیں خاتون تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا ہیں؟ نمازی کے لباس کی شرائط 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمازی کا لباس پاک ہو، یعنی نمازی کا لباس نجس نہ ہو۔ اگر کوئی نجس لباس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور دوسری شرط کہ نمازی کا لباس مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ غصبی یعنی کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی سے چوری نہ کیا ہو، اور ایسا لباس کہ جس پر خمس یا زکوٰۃ دینا واجب ہے اور ادا نہ کی ہو، وہ لباس پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اس کے بعد تیسری شرط کسی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ مردار یعنی وہ جانور جو مر جائے، وہ بھی مردار کہلاتا ہے، اور وہ جانور جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے وہ بھی مردار کہلاتا ہے۔ نمازی کا لباس کسی بھی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیلٹ یا ٹوپی بھی مردار کے اجزاء سے نہ بنی ہو۔ چوتھی شرط کہ حرام گوشت جانور سے نہ بنا ہو۔ حرام گوشت جانور یعنی شیر، چیتا، بلی وغیرہ کے گوشت سے نہ بنا ہو، کیونکہ یہ حرام گوشت جانور ہیں، اس لیے ان کے گوشت سے نمازی کا لباس نہ بنا ہو۔ حتیٰ کہ حرام گوشت جانور کے بال بھی اگر نمازی کے بدن یا لباس پر لگ جائے تب بھی نمازی کی نماز باطل ہے۔ مثلاً اگر کسی نے گھر میں بلی پالی ہے تو اگر بلی کے بال نمازی کے بدن یا لباس پر لگ جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ نمازی مرد خالص ریشم کا لباس نہ پہنے اور نہ ہی سونے کی تار سے بنا ہوا لباس پہنے، اور اگر کوئی خواتین پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مومنین کرام، نمازی کے لباس کی 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہو، یعنی نجس لباس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس کسی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ مردار وہ جانور کے جو مر جائے یا اسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام گوشت جانور سے نمازی کا لباس نہ بنا ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر نمازی مرد ہے تو اس کا لباس سونے سے یا خالص ریشم سے نہ بنا ہو۔ تو جی خواہر، آپ مجھے بتائیے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹی بچی اپنی والدہ کا لباس یا کوئی بھرا لباس جیسے کوئی بھری چادر پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی بچی گھر میں جو ہے وہ والدہ کی چادر یا والدہ کا بھرا حجاب پہن کر نماز پڑھتی ہے، اگر اس کے اعضاء جو نماز میں چھپانا واجب ہے اگر وہ چھپا لے تو بڑی چادر یا بھرے حجاب پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ جی مومنین کرام، اگر وہ اعضاء کے جو نماز میں چھپانا واجب ہے وہ چھپ جائیں تو بھری چادر یا بھرے لباس میں نماز پڑھنا کوئی بھی حرج نہیں رکھتا۔ تو جی خواہر، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان اگر نجس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ جی وہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ 3 مقامات ایسے ہیں
کہ جہاں پر نمازی کا لباس یا بدن نجس ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی جان بوجھ کر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی وہ انسان جانتا ہے کہ نجس لباس یا نجس بدن میں نماز پڑھنا باطل ہے، اگر وہ جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوسرا مقام کہ اگر کوئی بھول جائے، یعنی پہلے اسے معلوم ہے کہ بدن پاک نجس ہے اور لباس بھی نجس ہے اور وہ ایسی نماز پڑھ لیتا ہے بھول کر تو اس کی نماز باطل ہے۔ تیسری کہ اگر کوئی سستی کرے شرعی احکام کو سیکھنے میں، وہ یہ نہیں سیکھتا کہ نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے تو ایسے ہی پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ تو جی مومنین اکرام، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان اگر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ سب سے پہلا، انسان جان بوجھ کر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ دوسرا، انسان بھول کر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور تیسرا، انسان شرعی احکام کو جاننے میں کوتاہی کرے اور اس کے بعد نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو جی خواہر، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان اگر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے؟ اس میں بھی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا بدن یا اس کا لباس نجس ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا تو اس نے ایسی ہی نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور دوسرا کہ اگر کسی کو مجبوری ہے، یعنی پانی مہیا نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور پھر وہ اس صورت میں نماز نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یا اس کا کوئی زخم بھرا ہے، کوئی زیادہ بڑا اس کا مسئلہ ہے، چوٹ لگ گئی ہے زیادہ، اس کو صاف کرنے میں، اس کو پاک کرنے میں زیادہ تکلیف دہ ہے، زیادہ زحمت ہے، مشکل ہے، تو اس صورت میں وہ نماز نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت کہ اگر کسی کے بدن یا لباس پر انگوٹھے کے ناخن سے کم مقدار میں خون لگ جائے، جو عام خون ہوتا ہے معمول کے مطابق، اگر وہ لگ جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو جی مومنین کرام، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان اگر نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے، اگر انسان نماز پڑھے اور اسے نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر کوئی مجبوری ہو جیسے پانی میسر نہ ہو یا زخم بھرا ہو، جیسے کسی اگر بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے کہ جسے پاک کرنا بہت مشکل ہو، تب وہ نجس کپڑوں میں یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ انسان کے بدن یا لباس پر عام خون لگا ہو کہ جو انگوٹھے کے ناخن سے کم ہو، یعنی 1 درہم سے کم ہو، تب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جی خواہر، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں مستحب ہیں؟ سب سے پہلے سفید لباس پہننا، عبا کا اوڑھنا اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا مستحب ہے، اور سفید لباس پہننا مستحب ہے، اور پاکیزہ ترین لباس پہننا مستحب ہے، اور عقیقی انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے۔ یہاں پر کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ پاکیزہ ترین لباس سے کیا مراد ہے؟ ایک لباس ہے کہ جس میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، اس میں ہم نماز پڑھے تو ہماری نماز صحیح ہے۔ پاکیزہ ترین وہ لباس ہے جس میں ہمیں شک نہ ہو، بالکل بھی کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو، وہ پاکیزہ ترین لباس ہے۔ جی مومنین کرام، مستحبات نماز یہ ہیں: عبا پہننا، سفید لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عقیقی انگوٹھی پہننا اور پاکیزہ ترین لباس پہننا، یعنی وہ لباس پہننا کہ جس پر انسان کو 100% یقین ہے کہ یہ لباس پاک ہے۔ تو جی اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں مکروہ ہیں؟ سب سے پہلے کالا لباس پہننا، کالا لباس پہن کر نماز پڑھنا، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ میلا لباس پہننا، ایک لباس ہوتا ہے نجس، میلا لباس یعنی جو گندا ہو جائے، میلا ہو جائے، میلا لباس پہن کر نماز پڑھنا تو وہ بھی مکروہات نماز ہے۔ تنگ لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جس پر کوئی تصویر بنی ہو، یا ایسی انگوٹھی پہننا جس پر کوئی تصویر بنی ہو، اور بٹنوں کا کھلا ہونا، گریبان کا کھلا ہونا بھی مکروہات نماز ہے۔ جی مومنین اکرام، مکروہات نماز: کالا لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، میلا لباس پہننا، ایسا لباس پہننا کہ جس پر کوئی تصویر بنی ہو، ایسی انگوٹھی پہننا کہ جس پر کوئی تصویر بنی ہو، یا اپنے گریبان کو کھولنا یعنی بٹنز کو کھولنا نماز میں مکروہ ہے۔ تو خواہر، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں انسان کی نہ ہی بدن کی پاکیزگی ضروری ہے اور نہ ہی انسان کی لباس کی پاکیزگی ضروری ہے؟ وہ نماز نماز میت ہے کہ جس میں نہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ ہی لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔
جی مومنین اکرام، نماز میت وہ نماز ہے کہ جس میں نہ ہی انسان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور نہ ہی انسان کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دوبارہ نماز کے احکامات پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔